جب تک انسان زبان کے صحیح استعمال کا عادی نہیں بنے گا اس وقت تک وہ اسلام کے تقاضے پر 100% عمل کرنے والا قرار نہیں دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کی زبان صداقت و سچائی کی عادی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو جھوٹ سے بیزار ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو غیبت سے، چغلی سے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے جملوں سے دور ہو کر دنیا کی زندگی کو بتانا چاہیے، گزارنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے اہم تعلیم کو خوش کلامی کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم سب اپنے کو فخر کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں، اور ہمیں مسلمان ہونے پر واقعتاً فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کے استعمال میں محتاط ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبانی طور پر اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں اور جھوٹ بھی بول رہے ہوں، غیبت بھی کر رہے ہوں، چغلی بھی کر رہے ہوں، لوگوں کے دلوں کو اپنی زبان سے ٹھیس بھی پہنچا رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کو زیب دینے والی یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کا عادی بنائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. ثم قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. ثم قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قلت يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آپ حضرات اس قدیم تاریخی اور بافیض ادارے اور مدرسے کی دعوت پر اس دینی، ایمانی اور اصلاحی محفل و مجلس میں بڑی دلچسپی اور ذوق و شوق کے ساتھ موجود ہیں، اور حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس معتبر اسٹیج سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قیمتی اور مفید باتیں قرآنی اور نبوی پیغامات کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں،
اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصل یہی ہے کہ انسان کی زندگی تعلیمات قرآنیہ سے اور انوار سنت سے معمور اور منور ہو جائے۔ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم عملی طور پر ان باتوں کو اور تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینے والے بن جائیں۔ جب تک عمل کا جذبہ لے کر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اس وقت تک ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، مل جل کر بیٹھنا اور مجتمع ہونا حقیقی اعتبار سے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہم سب کو یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے، یہ پختہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ اپنی زندگی میں دینی انقلاب اور بدلاؤ لائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہدایات سامنے آئی ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے اور جگہ دیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ذکر کیا ہے، جس کو نقل کرنے والے صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے چند بنیادی سوالات کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر سے جملوں میں ان سوالات کے نہایت جامع جوابات ارشاد فرمائے ہیں، اور ہر جواب پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا جامع ہے اور نصیحتوں سے لبریز ہے کہ اگر انسان اور بالخصوص مسلمان ان جوابات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ سنیے وہ سوالات جو عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اور توجہ سے سنیے ان جوابات کو جو پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہو رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت طیبہ میں حاضر ہوا، اور میں نے جا کر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل اسلام، اے اللہ کے رسول، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے دامن فیض سے وابستہ ہونے کی برکت سے دولت اسلام سے ہم مالا مال ہو چکے ہیں، نور ایمانی سے ہمارا قلب روشن ہو چکا ہے، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے شعبے کیا کیا ہیں۔ مل اسلام کے ذریعے اسلام کی حقیقت و ماہیت کا سوال حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نہیں فرمانا چاہتے، بلکہ اسلام کے شعبوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کے متعدد شعبوں میں سے 2 کا تذکرہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام۔ تم اسلام کے شعبے جاننا چاہتے ہو تو سنو، اسلام کے شعبوں میں سے نہایت اہم شعبہ خوش کلامی ہے، زبان کا صحیح استعمال ہے۔ اللہ نے زبان کی شکل میں جو دولت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا ہے۔ جب تک انسان زبان کے صحیح استعمال کا عادی نہیں بنے گا، اس وقت تک وہ اسلام کے تقاضے پر 100% عمل کرنے والا قرار نہیں دیا جائے گا۔
ایک مسلمان کی زبان صداقت و سچائی کی عادی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو جھوٹ سے بیزار ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو غیبت سے، چغلی سے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے جملوں سے دور ہو کر دنیا کی زندگی کو بتانا چاہیے، گزارنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے اہم تعلیم کو خوش کلامی کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم سب اپنے کو فخر کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں، اور ہمیں مسلمان ہونے پر واقعتاً فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کے استعمال میں محتاط ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبانی طور پر اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں اور جھوٹ بھی بول رہے ہوں، غیبت بھی کر رہے ہوں، چغلی بھی کر رہے ہوں، لوگوں کے دلوں کو اپنی زبان سے ٹھیس بھی پہنچا رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کو زیب دینے والی یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کا عادی بنائے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، اطعام الطعام۔ اسلام کے شعبوں میں اہم ترین شعبہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو پیٹ بھر کھانا میسر فرمایا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی بھی صورتحال کا جائزہ لیں۔ کوئی بھی شخص اگر ایسا دکھائی دیتا ہے جس کے پاس پیٹ بھرنے کا سامان مہیا نہیں، تو آپ اپنی آدھی روٹی اس کے حوالے کریں اور اس کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کی فکر کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسلامی صفات میں اور اسلام کے بنیادی تقاضوں میں ایک اہم تقاضا اطعام طعام یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان کی شناخت اور پہچان ذکر فرمائی ہے، وہاں کیا فرمایا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ مال سے محبت کے باوجود اس مال میں سے کچھ حصہ یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، مساکین اور بیواؤں کو بھی کھلاتے ہیں، اور قیدیوں اور بندیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ گویا کہ مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو نرم رکھیں اور صحیح مصرف میں زبان کو استعمال کرنے والے ہوں، اور دوسروں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے ان کے لیے بھی کھانے پینے کا بندوبست کرنے والے۔ دوسرا سوال حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایمان کے آثار کیا ہیں، ایمان کے ثمرات کیا ہیں؟ جب ایک شخص مومن و مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے؟ سوال کا منشا اور مقصود یہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دو کلمات کے ذریعے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا الصبر والسماحہ۔ ایمان کے اثرات اور نتائج یہ ہیں کہ مومن صبر کا بھی مظاہرہ کرنے والا ہو اور سخاوت و دریا دلی کا مظاہرہ کرنے والا بھی ہو۔ اللہ نے جو کچھ اس کو عطا فرمایا ہے اسی پر قناعت کرے اور صبر کرے، ناجائز راستوں سے مال کو حاصل کرنے کی فکر و کوشش نہ کرنے والا ہو۔ جس حال میں بھی اللہ اس کو رکھے اس حال میں خوشی کے ساتھ رہے
اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے، اور اللہ رب العزت والجلال وافر مقدار میں اس کو نعمتوں سے سرفراز فرمائیں تو بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ سخاوت و دریا دلی کا مظاہرہ کرے، اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی خوشی اور مسرت کے چراغ جلانے کی فکر و کوشش کرنے والا۔ یہ بہت اہم تعلیم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہر مومن و مسلمان کو صابر بھی ہونا چاہیے، شاکر بھی ہونا چاہیے، اور سخاوت کا مظاہرہ کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ اور جو کنجوس اور بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کی جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سوال حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ای الاسلام افضل؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کون سے مسلمان افضل ہیں۔ یہاں اسلام کی افضلیت سے متعلق سوال کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اہل اسلام کی افضلیت سے متعلق سوال کرنا مقصود ہے۔ اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے والے لوگوں میں سے کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو افضل قرار دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، جس کے اعضاء و جوارح سے دنیا میں بسنے والے سارے کے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہمیں افضل مسلمان بن کر دنیا میں جینا ہے تو ایسی زندگی گزارنی ہوگی کہ والدین بھی ہم سے راضی اور خوش ہوں، بیوی بچے بھی ہمارے سلوک سے مطمئن ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہم ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والے ہوں، اور تمام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوں۔ سچے، اچھے، پکے اور افضل مسلمانوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھانے کے لیے یہ کام تو میرے بھائیوں کرنا ہی پڑے گا۔ پھر چوتھا سوال حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ای الایمان افضل؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایمان کے شعبوں میں سے کون سا شعبہ افضل ہے؟ فرمایا، خلق حسن، بہترین اخلاق کے حامل بن کر دنیا میں زندگی گزارنا، اچھے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ اخلاق حسنہ کا جو نمونہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ اللہ نے آپ کو اخلاق کریمانہ کا پیکر مجسم بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کے اخلاق کی بلندی کی گواہی اللہ کا کلام دے رہا ہے، اور باری تعالیٰ آپ کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کریمانہ اخلاق عالیہ کے حامل ہیں، ہم اور آپ اسی نبی محترم کے ماننے والے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے رشتہ غلامی کو اپنے لیے شرف تصور کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ سچی عقیدت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کریمانہ اخلاق کی کچھ نہ کچھ جھلک ہمارے اور آپ کے اندر بھی پائی جانی چاہیے۔ ہمارا سلوک و برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر
جب انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ اخلاق حسنہ ہوں گے۔ اخلاق حسنہ سے زیادہ باوزن انسان کے نام اعمال میں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ کا حامل بنائے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ نماز کون سی افضل ہے، کیسے نماز پڑھیں، اللہ کی نگاہ میں ہماری نماز محبوب اور پسندیدہ کب ہوگی؟ فرمایا طول القنوت، جس نماز میں قیام لمبا کرو گے وہ نماز سب سے زیادہ افضل اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اس لیے کہ جب نماز میں قیام لمبا ہوگا تو قیام میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے، اور اللہ کے کلام کی تلاوت اذکار میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ذکر ہے۔ تو جتنی دیر تک نمازی قیام کی حالت میں رہے گا اتنی دیر تک وہ اللہ کے کلام کی تلاوت میں مصروف رہے گا، اور جتنا زیادہ کلام الہی کی انسان تلاوت کرے گا اتنا ہی اس کو تقرب اللہ رب العزت والجلال کا نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم بھی دی کہ نماز اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جلد بازی میں نماز ادا کرنا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، یہ تو منافقین کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ ایسی روا روی میں اور جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں جیسے اپنے کاندھے سے بوجھ اٹھا کر ڈال رہے ہیں۔ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے مناجات اور سرگوشی کا موقع ایمان والے کو نماز کی حالت میں ملتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا پروردگار عالم سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے نمازی کا۔ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا، اپنی بارگاہ میں مناجات کا موقع عطا فرمایا، تو بہت اطمینان و سکون کے ساتھ، دلچسپی اور یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کی کیفیت کو پیدا کرتے ہوئے نماز جیسی اہم عبادت کو ادا کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای الہجرت افضل، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہجرت کون سی افضل ہے؟ ہجرت کے لغوی معنی چھوڑنا، اور اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، وہ ہجرت تو فرض تھی۔ تو سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہجرت کون سی افضل ہے؟ جواب سنیے پیغمبر علیہ السلام کا، فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہجرت یہ ہے کہ جن اعمال کو اللہ ناپسند تصور کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، گناہوں سے بچ جاؤ، بدعمالیوں سے دور ہو کر زندگی گزارو۔ اس سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہجرت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ہم اور آپ آج بھی ہجرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ گناہوں کو چھوڑ کر۔ لیکن کیا کیا جائے؟ ہمارا تو ذوق اتنا خراب ہو گیا ہے، ہمارا شوق اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہمیں گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں طبیعت نہیں لگتی۔ یہ ہمارے ذوق کی خرابی۔ نماز پڑھنے کی طرف طبیعت راغب نہیں ہوگی اور صبح سے شام تک گناہوں میں غرق رہیں گے اور معاصی میں ڈوبے رہیں گے تو بوریت اور اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ نے
زندگی کی شکل میں جو قیمتی لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا خوف دل کے اندر ہے ہی نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور جواب دہی کا احساس نہیں ہے کہ ان اوقات ثمینہ کو، قیمتی اوقات کو ضائع کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، لہو و لعب کی نظر کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائیوں کا جو طبقہ ہے، جو جوانی کی ترنگ میں زندگی گزار رہا ہے، دین سے غافل اور دور ہو کر جو نوجوان بھائی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے دلوں کی دھڑکن موبائل بنا ہوا ہے،